السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم گجرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حکیم الامت ہیں، مفسر شہیر ہیں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہیں۔ ابھی ہم نے سلام فاتحہ دعا کا سلسلہ کیا ہے اور ہمارے نگران صاحب نے مشورہ دیا کہ یہیں سے سوشل میڈیا کے ناظرین کو بھی کچھ پیغام دینا چاہیں۔ دیکھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خاص طور پہ میں اپنا عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے بیانات میں، آپ کی تحریروں میں مفتی صاحب کا تذکرہ پڑھ کے دل میں شوق پیدا ہوا ان کے بارے میں جاننے کا اور پھر ان کی کتابیں پڑھنے کا۔ الحمدللہ ان سے بہت زیادہ علم ملا، ان کی برکتیں بہت ہیں، الحمدللہ بہت برکتیں ہیں ان کی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتابیں، آپ کی تفسیر نعیمی قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان پر آپ کا حاشیہ، مختصر تفسیر نور العرفان، قرآن پاک کی تفسیر نور العرفان، بہت پیاری تفسیر ہے یہ، اس کو پڑھیں۔ اسی طرح مفتی صاحب نے جو شرح لکھی ہے مشکات شریف کی، میرات المناجی شرح مشکات المصابیح، میرات المناجی کو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی کیا گیا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ مل سکتی ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب نے بخاری شریف کی شرح لکھی۔ مفتی صاحب کی کتاب ہے علم القرآن، قرآن کے مضامین اور اس کے اسلوب اور اس کے جو ہے وہ قواعد و ضوابط کو سمجھنے کے لیے بہت پیاری کتاب ہے علم القرآن۔ پھر ایک کتاب ہے مفتی صاحب کی الحمدللہ جاء الحق، اور بہت زبردست یہ کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے مفتی صاحب کی شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے والی، آپ کا عشق بڑھانے والی زبردست یہ تصنیف ہے، شان حبیب الرحمن من آیات القرآن۔ رسائل نعیمیہ جو ہے اس کے اندر الحمدللہ مفتی صاحب کے کئی رسائل ہیں۔ رسالہ نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر ایسا زبردست آپ کا بیان ہے، ایسا زبردست وہ رسالہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بہت زبردست آپ کا رسالہ ہے۔ دیوان سالک مفتی صاحب کے جو کلام ہیں ان کا مجموعہ ہے، مشہور کتاب، مشہور کلام آپ نے سنا ہوگا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ پھر اس طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، پھر اور بہت سارے کلام ہیں، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ ایک بہت زبردست کلام مفتی صاحب کا۔ پھر ایک وہ مشہور ہم شعر پڑھتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بھی مفتی صاحب کا میلاد پر بڑا زبردست کلام ہے، اس کا شعر ہے۔ الحمدللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ زبردست عاشق رسول اور زبردست جو ہے وہ مفسر اور زبردست جو ہے وہ عالم تھے۔ اور آج 3 رمضان المبارک بالخصوص یہاں سے لائیو ہونے کا ان کے مزار سے، کہ یہ آج 3 رمضان المبارک جہاں شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی وصال 3 رمضان المبارک ہے۔ یہ آپ ان کے مزار شریف پر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پر دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور مفتی صاحب کی سیرت کی کتابوں میں بھی، حیات سالک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ 3 رمضان المبارک مفتی صاحب کے وصال کا دن ہے۔ آج 3 رمضان ہم ان کے مزار پہ بالخصوص فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں عطا کرے، ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کلام کچھ دن پہلے مارچ ہی کے مہینے میں ابوا شریف حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار پر انوار ہے جہاں پہ، وہاں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رات 2 بجے کا قریب وقت تھا، اور کیا مطلب وہ سوز والی گھڑیاں میں بتا نہیں سکتا، اور یہ مفتی صاحب کا وہ کلام تھا، تجھ پہ صدقہ جاؤں آمینہ۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں وہ آپ نے منقبت لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھنے کا اپنا ایک لطف ہے۔ اور پھر آج یہ مفتی صاحب کے مزار شریف پہ، کیونکہ 3 رمضان المبارک سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یوم وصال ہے، تو مفتی صاحب نے دیوان سالک کے اندر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کے بھی جو ہے وہ شان میں اشعار لکھے ہیں، اور ان کے نکاح کا بھی تذکرہ واقعہ اپنے اشعار میں کیا ہے، وہ یہاں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بھی لینا ہے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ زبردست جو ہے وہ انعامات کا ذریعہ ہے۔ میں مفتی صاحب کی سیرت پڑھ رہا تھا تو مفتی صاحب کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، مفتی صاحب کا جو وصال کے دن قریب آ گئے تھے تو آخری ایام میں آپ کو بہت پیارے پیارے خواب آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی، بزرگان دین کی زیارت نصیب ہوتی تھیں، یعنی بہت آپ کو اچھے خواب آتے تھے۔ اور مفتی صاحب نے اپنے خواب ذکر فرمایا تھا، جب آپ نے کتاب لکھی تھی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظر میں، اس طرح کی کتاب ہے آپ کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آپ نے کتاب لکھی۔ تو مفتی صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم تھا کہ تم نے میرے صحابی کی عزت بچانے کی کوشش کی، اللہ تمہاری عزت بچائے گا۔ اور یہ مفتی صاحب کی عزت ایسی بڑی کہ دنیا بھر میں الحمدللہ عاشقان رسول ان کو محبت سے یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، ان کی تفسیر نعیمی پڑھائی جاتی ہے، جب وہ میرات المناجی پڑھی جاتی ہے، اسی طرح آپ کی کتابوں سے فیض لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ ان کے عشق رسول کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے واقعات ہیں، اور آپ کے علم اور آپ کا جو ہے وہ آپ کی سادگی، امیر علیہ سنت نے بھی پچھلے دنوں مدنی چینل پہ بیان کیا تھا کہ آپ اتنے سادہ طبیعت تھے، اور یہ حج کے سفر سے غالباً واپس آئے تھے یا کراچی جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو امیر علیہ سنت فرماتے کہ ہم بھی کی زیارت کے لیے گئے، اور پھر یہ الحمدللہ مفتی صاحب جو ہیں وہ بہت سادہ طبیعت ہے، یعنی غالباً ان کا واقعہ بیان کیا ہے امیر علیہ سنت نے یا ان کے شہزادے کا، میں تھوڑا سا مجھے شابہ لگ رہا ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ 1971 میں وصال ہے، یقیناً امیر علیہ سنت نے انہی کا بیان کیا تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت سادہ طبیعت ہے، لیکن جب بیان کیا تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ علم کے دریا بہا دیے، ایسے دلائل، ایسا بیان، مدینہ۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ قاریہ رقیہ منورہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں مفتی صاحب نے جو اپنے اشعار پیش کیے، اور یہ شہزادی اسلام مالکہ دار السلام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، اس موضوع سے آپ نے دیوان سالک میں یہ بیان کیا ہے، یہ اشعار لکھے ہیں۔ گوش دل سے مومنو سن لو ذرا، ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا، گوش دل سے مومنو سن لو ذرا، ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا، 15 سالہ نبی کی لاڈلی اور تھی 22 سال عمر علی، عقد کا پیغام حیدر نے دیا، مصطفیٰ نے مرحبا اہلاً کہا، پیر کا دن 17 ماہ رجب، دوسرا سن ہجرت شاہ عرب، پھر مدینہ میں ہوا اعلان عام، ظہر کے وقت آئیں سارے خاص و عام، اس خبر سے شور برپا ہو گیا، کوچہ و بازار میں گلسا مچا، آج ہے مولا کی دختر کا نکاح، آج ہے اس نیک اختر کا نکاح، آج ہے اس پاک و سچی کا نکاح، آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح، خیر سے جب وقت آیا ظہر کا، مسجد نبوی میں مجمع ہو گیا، ایک جانب ہیں ابو بکر و عمر، ایک طرف عثمان بھی ہیں جلوہ گر، ہر طرف اصحاب اور انصار ہیں، درمیان میں احمد و مختار ہیں، سامنے نوشا علی مرتضیٰ، حیدر کرار شاہ لا فتح، آج گویا عرش آیا ہے اتر، یا کہ قدسی آ گئے ہیں فرش پر، جمعہ جب یہ سارا مجمع ہو گیا، سید الکونین نے خطبہ پڑھا، جب ہوئے خطبے سے فارغ، مصطفیٰ عقد زہرا کا علی سے کر دیا، 400 مثقال چاندی مہر تھا، وزن جس کا 150 تولہ ہوا،
بعد میں خرمے لٹائے لا کلام، ماں سوا اس کے نہ تھا کوئی طعام، ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی اور ہر ایک نے مبارکباد دی۔ گھر سے رخصت جس گھڑی زہرا ہوئیں، والدہ کی یاد میں رونے لگیں، دی تسلی احمد مختار نے اور فرمایا شہ ابرار نے، فاطمہ ہر طرح سے بالا ہو تم، میں کہو سسرال میں اعلیٰ ہو تم، باپ تمہارے امام الانبیاء اور شوہر اولیاء کے پیشوا۔ ماہ ذی الحجہ میں جب رخصت ہوئی تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی جس میں تھیں 10 سیر جو کی روٹیاں، کچھ پنیر اور تھوڑے خرمے، بے گماں اس ضیافت کا ولیمہ نام ہے اور یہ دعوت سنت اسلام ہے۔ سب کو ان کی راہ چلنا چاہیے اور بری رسموں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر آج مفتی صاحب نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جہیز کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، سن نوان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا۔ ایک چادر 17 پیوند کی مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو دی، ایک تو شک جس کا چمڑے کا غلاف، ایک تکیہ ایک ایسا ہی لحاف جس کے اندر اون نہ ریشم روئی بلکہ اس میں چھال خرمے کی بھری، ایک چکی پیسنے کے واسطے، ایک مشکیزہ تھا پینے کے لیے، ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ تھا، نکرئی کنگن کی جوڑی ہاتھ میں اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا، ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا۔ شاہزادی سید الکونین کی بے سواری ہی علی کے گھر گئی، واسطے جن کے بنے دونوں جہاں، ان کے گھر تھی سیدھی سادی شادیاں، اس جہیز پاک پر لاکھوں سلام، صاحب لولاک پر لاکھوں سلام۔ اب یہ پھر آگے شہزادی کونین کی مبارک گھر کی کیفیت اور زندگی کو مفتی صاحب نے اشعار میں بیان کیا۔ لکھتے ہیں، آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے۔ دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے، ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے۔ سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر، تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پدر، پر نہ تھے دولت قدا میں شاہدیں، والدہ سے عرض کر کے آ گئیں۔ گھر میں جب آئے حبیب کبریا، والدہ نے ماجرا سارا کہا، فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھیں، گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھیں، آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدیں، مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہہ گئیں، ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں، چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں۔ سن لیا سب کچھ رسول پاک نے، کچھ نہ فرمایا شہ لولاک نے۔ شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر اور کہا، دختر سے اے جانے پدر، ہیں یہ خادم ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگ میں مارے گئے، تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھو فقط اللہ کا۔ ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائیں، آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں، اولاً سبحان 33 بار ہو اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو، اور 33 بار ہو تکبیر بھی تاکہ 100 ہو جائیں یہ، اور 34 بار ہو تکبیر بھی تاکہ 100 ہو جائیں یہ، مل کر سبھی پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح و شام، ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام۔ خلد کی مختار راضی ہو گئیں، سن کے یہ گفتار خوش ہو گئیں، سالک ان کی راہ جو کوئی چلے، دین و دنیا کی مصیبت سے بچے۔ یہ مفتی صاحب نے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے یہ پھول پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بہو بیٹیوں کو بھی شرم و حیا کی چادر بھی دے اور اپنے گھر کے کام سعادت سمجھ کے کریں اور سیدہ خاتون جنت کی سیرت کو اپنائیں۔ آج شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عرس پاک ہے، ان کا یوم وصال ہے۔ گھر میں اہتمام کریں اور فاتحہ شریف کا اہتمام کر کے کم از کم ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے آج کی افطاری کا ثواب، آج کے گھر کا جو اپنے گھر بچے پڑھیں مل کے پڑھیں، یہ پڑھ کے پڑھائی کر کے بارگاہ خاتون جنت میں نذرانہ پیش کریں۔ ہمارے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی آج 3 رمضان یوم وصال ہے، ان کی بارگاہ میں بھی
آپ نذرانہ پیش کریں، اللہ پاک ان کے صدقے ہماری دعائیں کو قبول کرے۔ ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ دعا کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، جو میسج آ رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب کریم، ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری تمام چھوٹی بڑی غلطیاں معاف فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، تنگ دستی اور محتاجی دور فرما۔ اے اللہ دنیا بھر سے کرونا وائرس اور تمام بلاؤں کا خاتمہ کر دے۔ جو اس وقت دعا میں شامل ہیں مولا، سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے، مریضوں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، بیٹوں کے طلبگاروں کو نیک بیٹے عطا فرما، قرض داروں کے قرضے دور فرما، گھریلو ناچاکیاں اور جھگڑے دور فرما، تنگ دستی اور محتاجی دور فرما، بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ اے اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر، کرونا وائرس اور بلاؤں سے بچا۔ اے اللہ کریم ہمارے گجرات میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خوب ترقی عطا فرما، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی خیر ہو، ہر طرف نیکی کی دعوت کی دھوم مچے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب، اللهم أجرنا من النار، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ